السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے 18ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل پھیرا ہونا، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ المؤمنون سے۔ سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ عز و جل نے ابتداءً مومنین کی اہم ترین صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس میں توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کی بات کی ہے، اور اللہ عز و جل نے منکرین کی طرف سے کچھ شبہات کا جواب بھی دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص آئے اور وہ پوچھتے ہیں کہ عائشہ، اے ہماری ماں، اے ام المؤمنین، آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن مجید تھے، یعنی قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے جو ایک مومن کی بہترین صفات بیان کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عملی تصویر تھے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ اس سے کہنے لگیں، کیا تم سورۃ المؤمنین پڑھتے ہو؟ پھر فرمایا، پڑھو، قد افلح المؤمنون، اور 10 آیات پڑھ کر سنائی، اور کہا کہ ان آیات میں اللہ عز و جل نے جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اخلاق تھے۔ تو اس پارے کا جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ ان مومنین سے متعلق ہے جن کی 7 صفات کا ذکر اللہ عز و جل نے اس مقام پر فرمایا ہے، اور ان میں سے پہلی صفت اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ 7 خوبیاں، 7 صفات مومنین کی بیان کی گئی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ مومنین یہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ یہ مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ مومنین اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مومنین اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ مومنین اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور یہ مومنین اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب مومنین ہیں۔ آگے اللہ عز و جل نے پھر انسان کی تخلیق کے وہ مراحل جن کا ذکر پچھلی صورت میں اور پچھلے پارے میں بیان کیا گیا ہے، یہاں پر سورۃ المؤمنون میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کہ جس نے انسان کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام، اس کے بعد جو ایک تخلیق انسانی کا سلسلہ، تناسل بشری کا سلسلہ آگے بڑھا، اور اس میں انسان کی تخلیق کی ترتیب یہ بنی کہ پانی کا ایک بوند جس سے اللہ عز و جل انسان کو پیدا کرتا ہے، اس بوند کو خون کے قطرے میں، اور پھر خون کے قطرے کو گوشت کے لوتڑے میں، پھر اس گوشت کے لوتڑے سے اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتا ہے، پھر ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مادر رحم میں بچے کی تخلیق مکمل ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کو دنیا میں لے کر آتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے انسان کی تخلیقی مراحل کا ذکر کر کے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ایک احسان انسانوں پر کیا ہے، اس دنیا پر کیا ہے، ان احسانات کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش برسائی، اور اس نے آسمان سے بارش برسانے کے بعد اس کا پانی زمین میں ٹھہرا دیا ہے۔ وہ چاہتا تو اس پانی کو لے جاتا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اللہ جس نے پھل پیدا کیے، دودھ پیدا کیا، گوشت پیدا کیا، وہ اللہ جس نے
تمہارے لیے رستے پیدا کیے. بہت ساری نعمتیں اللہ عز و جل نے یہاں پر ذکر فرمائے. اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے دوبارہ کچھ سبقت لے جانے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے جو مؤمنین ہیں ان کی 4 خوبیوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات هم لها سابقون، کہ وہ لوگ، وہ مؤمنین جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مؤمنین جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ مؤمنین جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یا وہ آخری درجے کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ایسی عبادت اور ایسی فرمانبرداری کہ جس پر وہ ساری توانائیاں لگا لیتے ہیں، اس کے باوجود یہ سارے کام کر کے، یہ 4 کام کر کے ان کے دلوں میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ کل ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو یہ ایک مومنین کی صفات جو اللہ عز و جل نے اس مقام پہ اس کا ذکر فرمایا ہے. اور اس میں سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے سورۃ المؤمنون کی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے رسول، یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو عمل کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ان کے دل خائف ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اہم الذین یزنون ویسرقون ویشربون الخمر، اللہ کے نبی کیا وہ لوگ ہیں کہ جو زنا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، اس وجہ سے یہ ڈرتے ہیں اپنی نیکیوں کے بارے میں، ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبنۃ صدیق، اے صدیق، اے ابو بکر کی بیٹی عائشہ، نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے. ولکنہم یصلون ویتصدقون ویصومون، یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، یہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں. ولکنہم، مگر یہ ڈرتے ہیں، یخافون اللہ یتقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ان کے اعمال رائے گاہ نہ چلے جائیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھ کر بتائی کہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ہم لہا سابقون، یہ سبقت کرنے والے لوگ ہیں. اب اس مضمون کے بعد آگے اللہ عز و جل نے جو کفار ہیں جنہوں نے ساری زندگی انکار کیا قیامت کا، ان کے مرنے کے وقت کی بات کی ہے کہ جب کوئی شخص کافر منکر، جب اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے، جب وہ بستر مرگ پر ہوتا ہے، جب وہ مر رہا ہوتا ہے اور فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، تو اس وقت وہ افسوس کرتا ہے، وہ کفِ افسوس ملتا ہے، وہ تمنائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے، اور میں فرمانبردار بن کے دکھاؤں گا. اے اللہ، میں اپنی بندگی کا اظہار کر کے دکھاؤں گا عمل سے، مجھے ایک موقع عطا فرما. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی شخص کو موت آتی ہے، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں، ایک موقع دے دے، میں نیکیاں کروں گا، میں نیک اعمال کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنی زبان پر لے آیا ہے، لیکن ایسا ہوتا تھوڑی ہے. ومن ورائہم برزخ، اس کے بعد اس نے ایک طویل برزخ والی زندگی گزارنی ہے، اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. اور جب قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو نہ تو کوئی رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ پوچھ گچھ کا موقع ملے گا، آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر سکیں گے. اللہ عز و جل سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں موقع دے. آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، آگ سے ان کے چہرے جل رہے ہوں گے اور وہ چیخ رہے ہوں گے کہ اللہ ایک موقع دو، اللہ ایک موقع دو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا کیا تمہارے پاس نشانیاں نہیں آئی تھی، رسول نہیں آئے تھے، قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، لوگوں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی؟ کہا یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، اور ہم دنیا کے اندر ایسے گم ہو گئے تھے دنیا کی رنگینیوں میں، ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آئی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم دور ہو جاؤ اور تم جلتے رہو اس جہنم میں، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. دنیا میں تم نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دیکھو وہ کامیاب ہو گئے اور اللہ کی جنتوں میں، اور تم اپنی حالت دیکھو.
آگے اللہ عز و جل مزید جب ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی بے مقصد پیدا کیا گیا، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا زندگی کا، اور تم اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ سچا بادشاہ ہے، بلند ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ اللہ کے جو کہ کریم ہے، جو عرش کریم کا مالک ہے۔ اور آگے اللہ عز و جل نے آخر میں فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اس لیے ہمارے پاس موقع ہے کہ اس دنیا میں ہم یہ جو حالات قیامت کے دن منکرین کے ساتھ ہونے ہیں، ہم اپنی تیاری کر لیں، ہم رجوع کر لیں اللہ کی طرف، توبہ طائب ہو جائیں، اور موت سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگیں کہ رب ارحم، اے اللہ رحم فرما، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، رب ارحم، اے اللہ معاف فرما، میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس رمضان میں ہم اللہ سے معافیاں مانگیں، توبہ کریں، سچی توبہ کریں، ہم رو جائیں، اپنے آنسو بہائیں اللہ کے لیے، کیونکہ آج کا ایک آنسو اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ پوری جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن پھر انسان جتنا روئے گا، چلائے گا، افسوس کرے گا، منتیں کرے گا، اللہ سے معافیاں مانگے گا، موقع مانگے گا، اللہ اس کو موقع نہیں دیں گے۔ تو اب یہ اس مقام پر یہ والا جو ہمارا پارہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آگے سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ النور جو ہے وہ بنیادی طور پر مدنی صورت ہے، جس میں زنا اور تہمت جو الزام تراشی ہے اس کی سزا کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے سورۃ النور میں جو خواتین کے مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، گھر میں داخل ہونے کے لیے جو اجازت طلب کرنے کے احکامات ہیں اس پر بات کی ہے۔ اگر بات کی جائے معاشرتی مسائل کی اور خواتین کے اہم ترین مسائل کی، تو خواتین کے اہم ترین مسائل کو سورۃ النور میں، سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النساء میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں معاشرتی مسائل اور خواتین کے خصوصی مسائل کے حوالے سے تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس پارے کی ابتدا میں یعنی جو ہمارا ابھی تیسرا مضمون چل رہا ہے، اس میں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے تو واقعہ افک کا ذکر کیا ہے۔ تو واقعہ افک سے پہلے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو زانی عورت ہے اور زانی مرد ہے ان میں سے ہر ایک کو بطور سزا، بطور حد 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ 100 کوڑے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ جو غیر شادی شدہ زانی عورت اور زانی مرد ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت ہے اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو الزام تراشی ہے، جو مؤمنین پر ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ عز و جل نے رولنگ دی ہے، احکامات جاری کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن مرد کے اوپر، عورت کے اوپر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس وقت اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے کہ میں نے اس مرد کو، اس عورت کو اس گناہ کی حالت میں دیکھا ہے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس شخص کے اوپر حد جاری کی جائے گی، اور 3 قسم کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، دوسرا یہ کہ اس کے بعد آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور تیسرا یہ کہ اللہ اور لوگوں کے سامنے یہ فاسق قرار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے واقعہ افک کا ذکر کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر منافقین نے الزام تراشی کی، یعنی ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر یہ بہتان لگایا گیا، ان کی پاک دامنی کے اوپر سوال اٹھائے گئے۔ تو اللہ عز و جل نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی کے طور پر قرآن مجید میں آیات نازل فرمائیں، یعنی اللہ عز و جل نے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اچھا، منافقین کی طرف سے یہ پروپیگنڈا اتنے زور و شور سے چلا کہ کچھ 3 مؤمنین بھی، 3 صحابہ میں سے 3 اہل ایمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش، اور انہوں نے بھی
ان کی اس بات کو قبول کیا اور آپس میں کوئی چیمہ گوئیاں کی یا بات کی، تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور حرمت قرآن مجید میں نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ بے گناہ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مسلمانوں کے اوپر حد قذف جاری کی۔ یہاں پر ہمیں ایک بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب پروپیگنڈا ہوتا ہے، جب افواہ پھیلائی جاتی ہے، آج کل ہمارے پاس بہت بڑا ٹول سوشل میڈیا ہے، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، افواہ پھیلائی جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ پروپیگنڈا اتنا افیکٹو ثابت ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار قسم کے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اسلاموفوبیا کے حوالے سے میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، پروپیگنڈا کیا، اور آج کل اسپیشلی علماء اور علم سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کو لوگ قبول بھی کر رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ تو ذرا سمجھداری سے ہمیں کام لینے کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں غلطی سے ہم بھی اس پروپیگنڈا کا شکار نہ ہو جائیں اور اس جھوٹ کو سچ تسلیم کرنا نہ شروع کر دیں اور اس پر اپنے کامنٹ اور اپنا اوپینین ریکارڈ کروانا نہ شروع کر دیں، اور بعد میں جب سچ کھلے کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا تو ہم خود ہی بھی پشیمان ہمیں ہونا پڑے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ عز و جل نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا مضمون ہے سورۃ النور کے ضمن میں، وہ گھر میں داخل ہونے کے جو آداب و احکام ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے زنا کے بارے میں اور الزام تراشی کے بارے میں بتایا کہ کتنے سنگین گناہ ہیں، بعد میں ان اسباب پر روشنی ڈالی کہ تم اس طرح مت کرو، تم اسباب سے بچو، یعنی وہ وسائل، وہ اسباب کہ جو اس گناہ کی طرف انسان کو لے کے جا سکتے ہیں، تم پہلے ابتداءً تم ایٹ دا ویری فرسٹ ٹائم تم اس چیز سے رک جاؤ۔ مثال کے طور پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو بے دھڑک نہ جائے، تاکہ اچانک اس کی نظر نہ پڑے ایک دوسرے کے اوپر، بلکہ سب سے پہلے اجازت لی جائے، سلام کیا جائے، اجازت لی جائے اور 3 مرتبہ اجازت لی جائے۔ اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو خواتین ہیں اور مرد ہیں وہ اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر خواتین کو الگ سے یہ حکم دیا گیا کہ بھئی آپ اپنی زینت کا اظہار جو ہے چند مخصوص لوگوں کی فہرست اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی ہے کہ تمہارے شوہر، تمہارے والد، تمہارے سسر ہو گئے، تمہارے بیٹے ہو گئے، تمہارے بانجے بتیجے، وہ خواتین اور وہ تمہارے جو نابالغ بچے تمہارے گھر پہ آتے ہیں جن کو زینت کی، جن کو سنگار کی، خوبصورتی، اس میک اپ کی سمجھ میں، یعنی جو اس چیز سے مستثنیٰ ہیں، ان کا ذکر کیا کہ ان کے علاوہ تم اپنی خوبصورتی کہیں بھی ظاہر مت کرو، کیونکہ یہ فتنے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے تم اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر، اپنے سروں پر لٹکاؤ اور اپنے جسم کے ان مخصوص حصوں کو ڈھانپ کر رکھو، اپنی خوبصورتی کو چھپاؤ۔ پھر آگے فرمائیں کہ جو خواتین ہیں وہ چلتے وقت وہ اس طرح نہ چلیں کہ اس کے پازیب کی آواز وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، یا آج کل اگر دیکھا جائے کہ ہیل پہن کر یا اس طرح کے اونچے ہیل والے سینڈل پہن کر ٹک ٹک کی آواز جس سے مرد متوجہ ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو سے بھی منع فرمایا ہے کہ تیز خوشبو لگا کر خواتین گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مردوں کی توجہ خواتین کی طرف کر سکتی ہیں اور پھر ایک دنیا کا سب سے بڑا گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، مرد اور عورت فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اسلام نہ صرف گناہ سے روکتا ہے بلکہ گناہ میں پڑنے کے ان تمام رستوں کو بند کرتا ہے کہ جن کے نتائج بڑے خوفناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ چوتھا مضمون اس پارے کا جس پر سورۃ النور کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ الفرقان کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الفرقان بھی یہ بھی مکی صورت ہے۔ اچھا، اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب اعتراضات کیے گئے، ان کا ذکر کیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ جو لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور آخر میں جو عباد الرحمن ہیں ان کی بہترین صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ مشرکین کی طرف سے اور منکرین کی طرف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالات اٹھائے گئے، ان میں سے ایک اعتراض تو یہ بھی تھا، ما لہذا الرسول یأکل طعاما ویمشی فی الاسواق۔ تو کچھ اعتراضات کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، میں نے ان پر وحی نازل کی ہے، تو میں نے ان کو مبعوث فرمایا، خود سے رسول نہیں بنے۔ تو ان کے پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بات کرتے تھے، یہ یہودیوں کے ساتھ مل کر یا کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر نہ انہوں نے خود من گڑت کوئی کتاب لکھ دی ہے جس میں پچھلوں کے افسانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہی تھا کہ یہ بازاروں میں کیوں گھومتا ہے، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، اگر یہ رسول ہے تو بازاروں میں نہ گھومتا۔ تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ جو ہے اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے کہ جس کا پھل وہ کھائے۔
چوتھا اعتراض یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے. ایک اعتراض یہ تھا کہ اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں چلتا. تو مختلف قسم کے اعتراض تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو اگر اللہ چاہے نا، تم تو بہک گئے ہو، اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ چاہے تو اپنے رسول کے لیے بہترین باغات دنیا میں ان کو عطا کرے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں اور پختہ محل عطا فرمائے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس طرح کی نشانیاں تمہیں تھوڑی دکھانی ہیں، کیونکہ معاملہ ہے ہی ایمان بالغیب کا. اگر سب کچھ تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، علم الیقین ہو جائے، تو پھر آزمائش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پھر تو مقصد فوت ہو جائے گا جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. آگے پھر اللہ عز و جل نے ان کے انجام کے بارے میں بتایا کہ آج دنیا میں تو یہ نہیں مانتے نا، قیامت کے دن جب یہ آگ کو دیکھیں گے نا، آگ ان کو دیکھ کے بپر جائے گی، دھاڑے مارے گی اور ان کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور وہاں پر کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا، نہ یہ آگ سے نکل سکیں گے، نہیں کر سکتے. تو اللہ عز و جل نے ان کو ابھی سے تلقین کی ہے کہ جو لوگ اس راستے پہ چلیں گے نا، تمہیں فرشتے دیکھنے، تو فرشتہ جب نظر آ جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم پھر انتظار کرو. اگر تمہیں یہ نبی سچے نہیں لگتے تو پھر قیامت کے دن تمہارے ساتھ اس طریقے سے جو ایک مجرمین کا انجام ہوگا وہ تمہارے سامنے تم دیکھ لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے مزید سورۃ الفرقان کے حوالے سے باتیں کی ہیں. انشاءاللہ جو بھی آگے کچھ سورۃ الفرقان کے اندر اسپیشلی جو عباد الرحمن کی صفات ہے اس کا ذکر ہم اگلے پارے میں کریں گے. اس پارے کے اختتام پر جو کچھ فوائد ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اہل ایمان کی صفات کے متعلق جاننے کی کوشش کریں اور ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. یہ پہلی بات ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بستر مرگ پر یا مرتے وقت یا مرنے کے بعد افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ابھی عبرت حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں اور اپنی زندگی کو بدل لیں. تیسری بات یہ ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہم اجازت لیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. بھلے کزنز ہوں، آپس میں سگے رشتہ دار ہوں، لیکن یہ شریعت کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان میں بڑی حکمت ہے، اس کا خیال رکھیں. اور چوتھی اور آخری بات کہ اپنے بچوں کی اس بات کی تربیت کریں اپنے بچوں کی کہ وہ بھی، جیسے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے مزید یہ بات کی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں یا ایسے نوکر ہیں جن کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کو بھی کچھ مخصوص وقت ہے، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، کہ وہ بھی اگر خاص کمرے میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ بھی اجازت لیں، اچانک سے نہ آئیں. ہمیں اپنے بچوں کی اس بات پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے 18ویں پارے کا اختتام کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ کل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.